بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جیسے ہی بہار کا موسم آتا ہے ہمارے جسم میں تبدیلیاں آنے لگتی ہیں، جیسے کہ طبیعت میں ہلکی سی تازگی، کبھی تھکن، کبھی الرجی اور کبھی موڈ میں عجیب سی تبدیلی ہوتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بہار کے موسم میں ہمارے جسم میں کون سی تبدیلیاں ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارا جسم بدلتا ہے۔ بہار میں پانی کی کیفیت میں تبدیلی ہوتی ہے، ماحول کے اثرات بدلتے ہیں اور آخر میں ہومیوپیتھک سپورٹ بھی آپ کو بتائیں گے۔ بہار کے موسم میں ہوتا کیا ہے؟ بہار دراصل ایک ٹرانزیکشن سیزن ہے، یعنی سردی سے ہمیں گرمی میں یہ لے کے جاتا ہے۔ تو اس دوران کیا ہوتا ہے، درجہ حرارت جب بدلتا ہے تو نمی بڑھتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، گرد و غبار اور پولن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ یہی تبدیلیاں جسم کو متاثر کرتی ہیں۔ انسانی جسم میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں؟ الرجی اور نزلہ زکام ہو جاتا ہے، پولن کی وجہ سے ناک بہنے لگتا ہے، چھینکیں آتی ہیں، آنکھوں میں خارش ہوتی ہے۔ امیونٹی سسٹم، ہمارا مدافعتی نظام جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ موسم کی تبدیلی جسم جو ہے اس کو کنفیوز کر دیتی ہے۔ بیماریوں کے خلاف ہماری مزاحمت کم ہو جاتی ہے، تھکن اور سستی ہو جاتی ہے، نیند کے پیٹرن بدلتے ہیں، کبھی تو ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ نیند آتی ہے اور کسی دن نیند بالکل بھی نہیں آتی۔ جسم جو ہے وہ نئے موسم کے مطابق ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ کچھ اپنے اندر چینجنگ لاتا ہے۔ جلد کی تبدیلیاں آتی ہیں، جیسے کہ بعض لوگوں کو خشکی ہو جاتی ہے اور بعض لوگوں کی چکناہٹ جو ہے جسم کی وہ بڑھ جاتی ہے، اسکن کی۔ دانے یا الرجی ہو سکتی ہے۔ موڈ میں تبدیلی ہوتی ہے، جیسے کہ کچھ لوگ جو بہت زیادہ خوش اور انرجیٹک ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ اداس ڈپریشن محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ اپنا اپنا نظام ہوتا ہے، کوئی بہار میں خوش ہوتا ہے، کوئی خزاں میں خوش ہوتا ہے۔ تو یہ موسم جو ہے ہر انسان کے اندر ایک موسم موجود ہوتا ہے۔ تو پینے کے پانی میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اس میں ہے، بہار کے موسم میں جو وہ پانی بھی بدلتا ہے۔ کیوں بدلتا ہے؟ جس جراثیم جو ہے وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی افزائش ہو رہی ہوتی ہے، درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے بیکٹیریا افزائش پاتے ہیں۔ پانی کی صفائی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، جیسے کہ بارش اور ہوا کی وجہ سے پانی آلودہ ہو جاتا ہے۔ ذائقہ اور معدنیات جو ہیں ان میں فرق آتا ہے، جیسے کہ زمین کی تبدیلیوں سے پانی کی کوالٹی بدل جاتی ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، معدے کے مسائل ہوتے ہیں، انفیکشن ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ پولن جو ہے وہ سانس کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں، دمہ پیدا کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو سانس کی الرجی ہوتی ہے، جب بہار کا موسم آتا ہے اور ہوا وغیرہ چلتی ہے تو ان کو ماسک لگا کے باہر نکلنا چاہیے۔ گرد و غبار جو ہے وہ پھیپھڑوں پر اثر کرتی ہے اور گلے میں خراش کرتی ہے۔ پہلے آپ کو میں نے بتایا کہ جن لوگوں کو الرجی یا مسئلہ ہے تو ان کو ماسک کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ درجہ حرارت کا جب اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو کئی لوگوں کو بخار ہو جاتا ہے اور جسمانی درد ہوتی ہے۔ دیکھیے، ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو بعض کو بارش شروع ہو جاتی ہے، بارش میں کام کرنے کی وجہ سے بعض لوگوں کو بخار ہو جاتا ہے، جسم سرد اور گرم ہو جاتا ہے، جس کو ہم دیسی زبان میں کہتے ہیں۔ فضائی آلودگی ہوتی ہے، جیسے سر درد ہوتا ہے، تھکن ہوتی ہے، جلدی مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ ہومیوپیتھک سپورٹ آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ الرجی کے لیے ایلیم سیپا ہے، یہ ناک بہنے میں یوز کی جاتی ہے اور آنکھوں میں پانی نکل رہا ہو اس وقت یوز کی جاتی ہے۔ یہ ان مسائل کو دور کرتی ہے اور بہترین دوا ہے، زبردست ہے اس کے لیے۔ نزلہ زکام کے لیے یوپراسیا ہے، یہ آنکھوں کی جلن کو ٹھیک کرتی ہے اور پانی آنے کی کیفیت میں بہترین ہے۔ اب دیکھیے، ناک سے پانی بہنا اور آنکھوں کی جلن اور پانی آنا آنکھوں میں، یہ دو مختلف چیزیں ہیں، تو ان کی دو مختلف دوائیاں ہیں۔ مدافعت کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ آرسینک ایلبم دی جاتی ہے، جیسے کمزوری اور بار بار بیماری جس بندے کو آ رہی ہے اس کو آرسینک ایلبم یوز کروائی جاتی ہے۔ جلدی مسائل جن لوگوں کو ہوتے ہیں ان کو سلفر دی جاتی ہے، سلفر خارش میں اور جلدی الرجی میں بہترین ہے، بہت اچھا کام کرتی ہے۔ سانس کے مسائل جن کو زیادہ ہو رہے ہیں ان کو نیٹرمور دی جاتی ہے، سانس کی الرجی کے لیے اور سانس کی تکلیف کے لیے بہترین ہے۔ احتیاطی تدابیر کچھ اپنانی ہوتی ہیں جب موسم چینج ہوتا ہے۔ صاف پانی استعمال کریں، بوائل کر کے کریں، باہر جاتے وقت ماسک پہنیں، سبزیاں اور پھل جو ہیں ان کو زیادہ استعمال کریں، پانی زیادہ پئیں اور ہلکی پھلکی ورزش بھی کریں۔
دوستوں بہار جو ہے وہ خوبصورت ضرور ہے لیکن احتیاط بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے اپنے جسم کو سمجھ لیا تو آپ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔